اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم گلستان صادق کے 25ویں لیکچر میں حاضر ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم گلستان صادق کے پہلے باب کی 19ویں حکایت پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف۔ توجہ سے اسکرین کے اوپر آج کا سبق دیکھیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں: ملک زادہ گنج فراوا از پدر میراث یافت، کہ ایک شہزادے کو باپ کی وراثت سے بہت سا خزانہ ملا۔ ایک شہزادے کو، بادشاہ کے بیٹے کو، اپنے والد کی میراث سے بہت سا خزانہ ملا۔ و دست کرم و کشاد، تو اس نے خوب سخاوت کا ہاتھ کھول دیا۔ اس نے سخاوت کا ہاتھ کھول دیا۔ و داد سخاوت وداد، اور خوب سخاوت کی، اور اس نے خوب سخاوت کی لوگوں پر، رعایا پر، رعیت پر، اپنی عوام پر اور اپنے سپاہیوں پر خوب مال و دولت اس نے نچھاور کیا، خوب سخاوت کی۔ و نعمت بے دریغ بر سپاہ و رعیت بریخت، اور بہت سا مال لشکر اور رعایا پر لٹا دیا۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ کتنا لکھتے ہیں؟ آپ لکھتے ہیں: نیا ساید مشام از طبلہ عود بر آتش نے کہ چو امبر بوید۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں کہ عود کے ڈبے سے دماغ کو آرام نہیں پہنچتا، عود کے ڈبے سے دماغ کو آرام نہیں پہنچتا، اسے آگ پر رکھ تاکہ اس میں سے امبر کی سی خوشبو آئے۔ بر آتش نے، اس کو آگ پر رکھ، کہ چو امبر بوید، تاکہ اس سے امبر کی مثل خوشبو آئے۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں: بزرگی بائدت بخشندگی کن کہ دانا تا نیوفشانی نہ روید۔ اگر تجھے بزرگی چاہیے تو سخاوت کر۔ بزرگی بائدت، اگر تجھے بزرگی چاہیے، بخشندگی کن، تو سخاوت کر، بخشش کر۔ کیوں کہ دانا تا نیوفشانی نہ روید، کیونکہ جب تک تو دانا نہیں بکھیرے گا وہ نہیں اگے گا۔ جب تک تو دانا نہیں بکھیرے گا یعنی بیج نہیں بکھیرے گا تب تک وہ نہیں اگے گا۔ شیخ سعدی آپ لکھتے ہیں کہ یک از جلسائے بے تدبیر نصیحتش آغاز کرد، ایک بے تدبیر ہم نشین نے نصیحت کرنا شروع کر دی۔ اس شہزادے کو ایک بے تدبیر شخص نے، اس کے ہم نشین نے، اس کے جلیس نے اس کو نصیحت کرنا شروع کر دی، اور کیا کہنے لگا کہ ملوک پیشی بر این مترا بسائی اندوختہ اند، وہ کہنے لگا کہ پہلے بادشاہوں نے یہ دولت محنت و کوشش سے جمع کی ہے۔ پہلے بادشاہوں نے یہ دولت جو تم سخاوت میں اڑا رہے ہو، لوگوں پر بہا رہے ہو، رعایا پر، لشکر پر بہا رہے ہو، پانی کی طرح اس دولت کو بہا رہے ہو، لٹا رہے ہو، اس کو پہلے بادشاہوں نے بڑی محنت سے، بڑی کوشش سے اس دولت کو جمع کیا ہے۔ وہ برائے مصلحت نہادہ، اور کسی ضرورت کے لیے رکھی ہے۔ یہ دولت ایسے ہی فقط نہیں رکھ دی، یہ کسی ضرورت کے لیے، کسی مصلحت کے لیے رکھی ہے۔ دست عظیم حرکات کو تاکن، وہ کہنے لگا کہ اس طرح کی حرکتوں سے ہاتھ کو روک لے، مراد یہ کہ سخاوت کو ترک کر دے، ایسے پانی کی طرح عوام کے اوپر اس پیسے کو اور لشکر کے اوپر اس پیسے کو پانی کی طرح نہ بہا، اس کو نہ لٹا، اتنا سخی نہ بن، تو ایسی حرکتوں سے اپنے ہاتھ کو روک لے۔ دست عظیم حرکات کو تاکن، ایسی حرکتوں سے ہاتھ کو روک لے۔ واقعہ در پیش است، کیونکہ بہت سے واقعات پیش آنے والے ہیں۔
مستقبل میں بہت سے واقعات پیش آنے والے ہیں۔ وہ دشمنا از پس، اور دشمن پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس لیے اس دولت کو بچا کے رکھ، اس دولت کو سنبھال کے رکھ۔ نہ باید کے بوقت حاجت درمانی، کہنے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ضرورت کے وقت عاجز آ جائیں، آپ کو پیسوں کی دولت کی ضرورت ہو اور اس وقت آپ کے پاس پیسہ اور دولت ختم ہو چکی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں ایسے حالات اور ایسا وقت دیکھنا پڑے۔ شیخ سعدی آگے کتاب لکھتے ہیں، اگر گنجے کنی بر آمیاں بخش، اگر تو عام لوگوں پر ایک خزانہ بخشش کرے گا، ان کو عطا کرے گا، ایک خزانہ ان پر لٹا دے گا، رسد ہر قد خدائے را برنجے، تو ہر صاحب خانہ کو ایک چاول کے بقدر ملے گا۔ اگر تو ایک خزانہ لٹا دے عوام کے اوپر، تو اگر اس کو تقسیم کیا جائے ہر ایک صاحب خانہ پر، تو ہر ایک کو ایک چاول کی مقدار وہ خزانہ پہنچے گا، وہ ملے گا۔ آگے لکھتے ہیں کہ چرا نہ ستانی از ہر یک جو سیم، کہ گرد آیت تورا ہر روز گنجے۔ اب کہتے ہیں کہ وہ شخص کہنے لگا کہ ہر ایک سے ایک جو کی مقدار چاندی وصول کیوں نہیں کر لیتا؟ وہی جو بے تدبیر ہم نشین تھا، اس کا جلیس تھا، اس کی ہم نشینی کرنے والا تھا، وہ کہنے لگا چرا نہ ستانی از ہر یک جوئے سیم، ہر ایک سے ایک جو کی مقدار چاندی وصول کیوں نہیں کر لیتا، کہ گرد آئے تورا ہر روز گنجے، تاکہ تیرے پاس ہر روز ایک خزانہ جمع ہو جائے۔ اگر عوام ایک جو کی مقدار تمہیں دے گی تو تیرے پاس ایک خزانہ جمع ہو جائے گا، اگر تو دے گا ایک خزانہ عوام کو تو ان کے پاس ایک چاول کی مقدار پہنچے گا۔ آگے شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ ملک زادہ روی عزیز سخن درہم آورد، جب اس شہزادے نے اس کی ان باتوں کو سنا، اس بے تدبیر شخص کی، اپنے اس ہم نشین کی، اپنے اس جلیس کی ان باتوں کو سنا، تو شہزادے نے اس بات سے منہ پھیر لیا، اس کو یہ باتیں بری معلوم ہوئی، اس نے چہرہ پھیر لیا۔ وموافق طبعش نعمد، اور یہ بات اس کی طبیعت کے موافق بھی نہ آئی، یہ بات اس کی طبیعت کے موافق نہ آئی۔ ومرورا زجر فرمود، اور اس کو جھڑک دیا، ڈانٹ ڈپٹ کر دی اس کی۔ گفت خداوند تعالی مرا مالک ای مملکت گردانی داست، اور وہ شہزادہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حکومت کا اس لیے مالک بنایا ہے، تا بخورم و بخشم، تاکہ میں خود بھی کھاؤں اور لوگوں کو بھی لٹاؤں، ان کو بھی کھلاؤں، ان کو بھی عطا کروں، اس لیے مجھے اس خزانے کا اور اس سلطنت کا اور اس مملکت کا مالک بنایا ہے، نہ پاسباں، نہ کہ چوکی دار، کہ نگہدارم، کہ میں فقط حفاظت کروں۔ مجھے چوکی دار نہیں بنایا، بلکہ مجھے اس کا مالک بنایا ہے، تاکہ میں خود بھی کھاؤں، اس میں تصرف کروں اور لوگوں کو بھی خیرات کروں، لوگوں کو بھی عطا کروں، لوگوں پر بھی سخاوت کروں اور لوگوں پر بھی اس خزانے کو لٹاؤں۔ مجھے فقط چوکی دار نہیں بنایا کہ اس خزانے پر میں بیٹھ کے چوکی داری کروں۔ آگے شیخ سعدی لکھتے ہیں قارون ہلاک شد کہ چہل خانہ گنج داشت، قارون جو کہ 40 خزانے رکھتا تھا بالآخر ہلاک ہو گیا۔ قارون جو کہ خزانے کے 40 خزانے رکھتا تھا بالآخر ہلاک ہو گیا۔ نوشیروا نمود کے نام نکو گزاشت، لیکن نوشیروا نہیں مرا، کیونکہ اس نے اپنے پیچھے اچھا نام باقی چھوڑا۔ نوشیرواں آج تک اچھے نام کی وجہ سے زندہ ہے۔ نوشیرواں نہ مرد، نوشیرواں نہیں مرا کہ نام نیکو گزاشت، کیونکہ اس نے پیچھے اچھا نام چھوڑا ہے۔ تو اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ بادشاہوں کو بخیلی نہیں دکھانی چاہیے، حکمرانوں کو بخیلی نہیں دکھانی چاہیے، اور نہ ہی دولت جمع کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور نہ ہی فقط دولت کی فکر میں لگے رہنا چاہیے، بلکہ سخاوت کرنی چاہیے، کیونکہ سخاوت سے ہی نیک نامی پیدا ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی اس حکایت کو بھی آپ نے توجہ سے
سماعت کیا ہوگا، اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔